سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی۔ سامع ذی وقار پروردگار آپ کا چل کے آنا قلب مصطفیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب قرار دے، اور ہر قدم کے بدلے اجر و ثواب توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو۔ جس مخدومہ کی فرش عزا پر تشریف فرما ہے، کون و مقام میں میری آقا زادی کچھ ایسی منفرد خصوصیات کی حامل ہے کہ جو فاطمہ کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تاکہ گفتگو کرنے میں بھی لطف آئے اور آپ کو سننے میں بھی۔ گرچہ اشعار سے عقیدے نہیں بنتے، عقیدے بنانے کے لیے روایات اور کلام الہی کی ضرورت ہے، لیکن بعض اشعار واقعاً نفخہ الہیہ ہیں، یعنی خدا کی جانب سے شاعر کے ذہن میں الہام، اور انہی اشعار میں سے وہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے محسن نقوی کو کہ کیا خوبصورت انداز میں کہا، جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا۔ کیا جہان انسانیت میں دیکھو توحید کا مقدس خیال شاید تمہاری فکروں میں نہ آئے، لہذا اگر اسے مجسم تصویر کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو زہرا کے قد و قامت کو دیکھو۔ جیسے وہاں توحید بے مثل و بے مثال ہے، یہاں زہرا۔ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، شرف میں وحدت ادا، امامت جمی، نبوت جمال زہرا ہے، جس پہ نازا دل مصور وہ نقش حسن کمال زہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تا ابد بے مثال، بے مثال زہرا۔ یہ شمع عرفان ایزدی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا۔ منفرد ہے میری آقا زادی، اور عجیب منفرد ہے کہ ایسی خصوصیت نصیب ہوئی کہ خود گلے سر سبد ہستی مصطفیٰ کو بھی نصیب نہیں جو زہرا کو۔ شاید کہا جائے خطیب اپنی خطابت میں بہکے غلو کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، مجھے بتائیے زہرا کا بابا مصطفیٰ ہے۔ زہرا جیسا بابا خود مصطفیٰ کا نہیں۔ عزیزان گرامی، روایات کی طرف رجوع کیجئے۔ الخصال شیخ صدوق نقل کرتے ہیں امام صادق سے، آدم کی تخلیق سے 1,24,000 سال پہلے پروردگار نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، اور پھر اس نور مصطفیٰ کو کبھی حجاب قدرت میں رکھا، کبھی حجاب عزت میں رکھا، کبھی حجاب کرامت میں رکھا، اور کئی ہزار سال رکھا۔
نہ جانے یہ نور وہاں کیا کرتا تھا، ذکر پروردگار کرتا تھا، مدح پروردگار۔ اور جب میرے پروردگار نے چاہا کہ نور مصطفیٰ کو زمین پر تجسم دے اور جسم کی شکل میں وجود دے، اس وقت پروردگار نے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم کی پیشانی سے نوح کی پیشانی میں، نوح کی پیشانی سے ابراہیم کی پیشانی سے، ابراہیم کی پیشانی سے اسماعیل کی پیشانی، اور نسل در نسل چلتا ہوا یہ نور عبداللہ کی پیشانی میں آیا اور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی۔ میں کہوں گا عجب ہے عالم کائنات کا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن جب اس کی بھی تخلیق ہوتی ہے تو نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی تخلیق۔ آئیے، میں نے اسی وجہ سے کہا ہے زہرا منفرد ہے، کیونکہ جب زہرا کی تخلیق کی باری آئی مصطفیٰ کو کہا 40 دن کے لیے علیحدگی اختیار کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ۔ جب سب ہو چکا تو مصطفیٰ کو بلایا معراج پر۔ اب مصطفیٰ پہنچے ہیں جنت سے سیب کی شکل میں، نور زہرا کو پیشانی مصطفیٰ میں رکھا۔ میں کہوں گا مصطفیٰ کے نور کے وقت آدم کی پیشانی، لیکن نہ جانے زہرا کیسی غیرت الہی ہے۔ نہیں ہے پروردگار کو گوارا۔ سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں، اسی وجہ سے جب بھی حضرت جناب سیدہ کا بوسہ لیتے کہتے کہ جب بھی مجھے تمنا ہوتی ہے جنت کی خوشبو سونگھوں زہرا میں تیرا بوسہ۔ منفرد کون و مقام ہے وہ حیثیت حاصل ہے بی بی کو۔ عزیزان گرامی، تمام ائمہ سر کا تاج، انبیاء سر کا تاج، رسل سر کا تاج، لیکن یہ سب کے سب بشر اور انسان پر حجت بنے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کوئی رسول ٹھہرا، کوئی نبی بنا، کوئی امام، بس عہدے ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس امامت کا عہدہ ہے، کسی کے پاس نبوت کا عہدہ ہے، جس وجہ سے یہ اللہ کی جانب سے مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، مخلوق کے بہانے تمام کرنے والے ہیں، مخلوق کے لیے راہیں کھولنے والے ہیں، ہدایت کے چراغ منور کرنے والے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں؟ آئیے ذرا اس طرف کہ تمام کے تمام اپنے عہدوں کی وجہ سے حجت الہی ہیں۔ نہ جانے میری آقا زادی میں کیا راز ہے، نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ امامت ہے، لیکن مقام تو دیکھیے، مقام یہ ہے کہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم، ہم تمام کے تمام ائمہ امام ہونے کی وجہ سے تم پر حجت خدا ہیں۔ وجدتی فاطمہ ہی حجت اللہ علینا، اور زہرا کا یہ مقام ہے کہ زہرا نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام، لیکن ہم اماموں پر حجت خدا۔ ہم اماموں پر حجت، ہم اماموں پر حجت الہی ہے زہرا۔ یہ انفرادی حیثیت ہے سیدہ کی، اور اسی کی طرف وہ صادق عالم محمد کی دعا میں بھی اشارہ نہیں؟ الہی بحق فاطمہ و ابیہا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، فاطمہ کے بابا کا، وبعلہا اور اس کے شوہر کا، وبنیہا اور اس کے بیٹوں کا۔ اور عزیزان گرامی جملہ اگلا کیا ہے؟ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور تجھے اس راز کا واسطہ ہے جو محمد میں ہے نہیں، جو علی میں ہے نہیں، جو حسنین میں ہے نہیں، بار الہ تجھے اس راز کا واسطہ ہے جو تیری کنیز زہرا میں۔ مقام زہرا عجیب ہے۔ خوشنودی سیدہ بلندتر صلوات۔ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ
مستودع فیہا، تجھے اس راز کا واسطہ جو تو نے اپنی کنیز زہرا میں رکھا ہے۔ عجیب مقام ہے جناب سیدہ کا۔ یہی تو وجہ ہے، میرے بھائی نے بالکل درست اشعار پڑھے، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ معصوم کا فرمان ہے، جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری آقا زادی ہی لیلۃ القدر ہے۔ ومن ادرکہا ادرک لیلۃ القدر، اور جس نے زہرا کی پہچان کر لی لیلۃ القدر درک کر لی۔ سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، میری آقا زادی کا نام فاطمہ ہے ہی اس وجہ سے کہ لوگوں کی عقل مقام زہرا کو نہیں سمجھ سکتی، روک دیا گیا ہے۔ آئیے ذرا سورہ قدر کو پڑھیے، ایک رات جو 1000 راتوں پر بھاری، کتنی بھاری، کتنی بھاری، 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ ایک رات جو بھاری ہے 1000 راتوں پر، اور 1000 راتوں کو اگر شمار کیا جائے تو 80 سال بنتے ہیں، یعنی 80 سال کی زندگی ایک طرف، ایک رات ایک طرف، مقابلہ نہیں ہے، مقایسہ نہیں ہے، اور بھاری بھی اتنی کہ کوئی مقدار اور کوئی اندازہ نہیں ہے کس قدر بھاری۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا اب پلٹیں سورہ فتح اور سورہ کوثر دونوں کی طرف توجہ دلا کر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ زہرا کو کہا گیا یہ شب قدر کی مانند ہے، یہ شب قدر کی مانند ہے۔ جیسے شب قدر پوری زندگی کی عبادتوں پر بھاری، ویسے ہی ایک زہرا پوری بشریت پر تنہا ہے مصطفیٰ۔ مکے کی گھڑیاں 3 سال سختیاں، تکالیف، مشکلات، پریشانیاں، مسئلے بڑھتے چلے جا رہے۔ مکی زندگی ختم ہوتی ہے، ہجرت کر کے مدینے پہنچتے ہیں، تنہائیاں، چند مخلص ساتھی ہیں ساتھ، نفر من بیز الخماس، کچھ لوگ خالص۔ حکومت تشکیل پاتی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں۔ وہ مکہ سے تنہائی میں نکلنے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ لشکر اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ بدر کا معرکہ، احد کا معرکہ، خندق، خیبر، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوتی ہے۔ اب فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ لوگوں کے گروہ مسلمان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ مدینہ جب تک رسول گرامی اسلام تھے، مسلمانوں کی ایک بڑی قلیل تعداد تھی، کثرت نہیں تھی، قلت تھی۔ لیکن چونکہ مکہ والے مذہبی ٹھیکیدار تھے مصطفیٰ سے پہلے سرزمین جزیرۃ العرب کے، جیسے ہی مکہ مسلمان ہوا، ارد گرد کے سارے قبائل اور پروردگار کو خطاب کر کے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے مصطفیٰ، اللہ کی فتح اور مدد کو دیکھ لیا، لوگ گروہ در گروہ تیرے اسلام میں داخل ہونے لگ پڑے۔ اب جو تجھے پوری کی پوری امت مل گئی، تیری امت تشکیل پا گئی، فسبح بحمد ربک، تجھ پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار کی تسبیح کر۔ تنہائی سے تجھے امت لا کے دی، تو اکیلا تھا، آج پورا جزیرۃ العرب تیرا ہے، یعنی امت کا ملنا مصطفیٰ کے لیے نعمت قرار پائی، نصرت الہی قرار پائی۔ اور جب نعمت ملتی ہے، نعمت کے مقابلے میں اللہ نے کہا اے مصطفیٰ میری تسبیح کر۔ پوری امت ملی، مصطفیٰ سے تسبیح مانگی۔ لیکن آئیے سورہ کوثر کو دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے مصطفیٰ تجھے زہرا عطا کی ہے، اب تسبیح سے کام نہیں چلے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب نمازیں بھی پڑھ۔
اب نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. نا زہرا خیر کثیر تجھے عطا کیے. مقام سیدہ عجیب منفرد مقام ہے. اور عزیزان گرامی، ذات گرامی سرور کائنات کا رویہ جو جناب سیدہ کے ساتھ ہے وہ بھی بیٹی ہونے کی نوعیت کا نہیں ہے. یہ اسی راز کی وجہ سے ہے جو سیدہ میں رکھا گیا ہے. برادران اہل سنت اور شیعہ سب کے سب کس کی پیروی کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی. جو مصطفیٰ نے کیا وہ دین بنا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو مصطفیٰ عطا کرے اسے لے لو، جس سے مصطفیٰ روک دے اسے رک جاؤ. یہ ہمارے ہاں معیار ہے، سب کے ہاں معیار ہے. لیکن آئیے عزیزان گرامی، مصطفیٰ نے کیسے چلے ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ سنت ہے. مسواک کی یہ سنت ہے. فلان رنگ کے کپڑے پہنے یہ سنت ہے. امامے کا رنگ یہ ہوا کرتا تھا یہ سنت ہے. نماز میں عبا پہنتے تھے یہ سنت ہو گئی. بس ہر مصطفیٰ کا عمل ہمارے لیے سنت قرار پاتا ہے. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی شیعہ سنی مسلمان یہ سنت کہے کہ جب بھی تمہارے سامنے بیٹی آئے احترام باپ پر واجب ہے، کھڑا ہو جائے اس لیے کہ جناب مصطفیٰ زہرا کے آنے پر کھڑے ہو جاتے؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا سنت ہے. بیٹی کے آنے پر باپ کا کھڑا ہونا. جبکہ جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی مصطفیٰ کے سامنے سیدہ آتی قامت الیہا، صرف مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ جاتے. رحبا بہا، مرحبا مرحبا کہہ کر زہرا کا استقبال کرتے. قبل یدیہا، زہرا کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے. اجلسہا مجلسہی، اور اپنی جگہ پر زہرا کو بٹھاتے. اب مجھے نہیں پتا جب بٹھا دیتے خود کھڑے رہتے. عزیزان گرامی، سب نے نقل کیا کہ زہرا کے آنے پر مصطفیٰ کھڑے ہوتے. اگر یہ باپ اور بیٹی ہی کا رشتہ ہوتا تو آج سنت ہوتا. چونکہ مصطفیٰ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوئے، بس ہر باپ کے لیے ثواب ہے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو. لیکن کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کی آمد پر باپ کھڑا ہو، اس وجہ سے کہ یہ حکم بیٹی کا نہیں ہے، یہ زہرا ہے جس کے لیے یہ اب مقام بیٹی کا نہیں ہے، یہ مقام زہرا ہے جس پر مصطفیٰ کھڑے ہو. یہی وہ مقام ہے. صحیح مسلم اور بخاری کی روایت، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. عزیزان گرامی، ایک سوال جو خواتین کی جانب سے ممکن ہے ہو، رسول گرامی اسلام مردانہ رشتوں میں تو سب کے لیے نمونہ عمل ہے. کیسے بنے اچھی زوجہ بتانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بن کے کون دکھائے گا؟ یعنی نبوت کا ایک پورا پورشن ہم اس سے محروم ہیں. ہمیں نمونہ عمل، رسول خدا کی ذات نمونہ عمل ہے، لیکن مردوں کے لیے بعض چیزوں میں تو نمونہ عمل ہے، خواتین کے لیے یعنی نامکمل ہے. نہیں، رسول گرامی اسلام نے کہا میرے جملوں کا مطلب سمجھو. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا یعنی مصطفیٰ کے جسم کا حصہ فقط نہیں ہے، میری نبوت کے کام میں بھی شریک ہے. میں مردوں کے رشتوں کا لیے نمونہ عمل ہوں. زہرا خواتین کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ختمی مرتبت فرماتے ہیں، آدانی من آداہا، یاد رکھو جس نے زہرا کو تکلیف دی اس نے
اور عجیب ہے یہ جملہ، یہ بھی منفرد مقام جناب سیدہ ہے، ان اللہ یغضب لغضبها، اللہ زہرا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور زہرا کی رضا سے اللہ، بہت اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے۔ عجیب مصطفیٰ کی زبان نے پیغام دے دیا، معیار حق و باطل، معیار حق و باطل یہ نہیں ہے کہ کون اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، دیکھو معیار حق و باطل یہ ہے، دیکھ لو کس سے زہرا راضی ہے، اللہ راضی، اور جس سے زہرا ناراض۔ اور یہ مقام ایسے نہیں ملا میری آقا زادی کو، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى، یعنی کب؟ یہ اس وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب فکر اللہ کی، عمل اللہ کے لیے، سوچ اللہ کے لیے، جذبات اللہ کے لیے، یعنی ایسے زہرا اللہ کی مرضیوں میں ڈھل گئی ہے، ایسے ڈھلی ہے سیدہ کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، اور پروردگار اس کی رضا سے راضی اور اس کے غضب سے غضبناک ہے۔ عزیزان گرامی، آیے کریمہ جسے سرنامہ کلام قرار دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عجیب ہے ذرا، مسلمانوں میں اس آیت کے حوالے سے فہرستیں ہیں، اپنی اپنی فہرستیں ہیں۔ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ آیت 14 معصومین کے لیے ہے، جس میں سے 5 وہ تھے کہ جو حدیث قصا کے وقت موجود تھے، اور باقی بعد کے زمانوں میں اس کا حصہ بنے۔ اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت سے مراد اہل بیت سے مراد، اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں۔ بس 2 فہرستیں ہوئیں، ہمیں ابھی فہرستیں کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط نہیں بات کرنی، فہرستیں 2 ہیں، ایک طرف 14 شخصیتیں ہیں، ایک طرف زوجات النبی ہیں، لیکن ان دونوں فہرستوں میں آیت کیا ہے؟ انما، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، بس یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاکیزہ کر دے جیسے پاکیزہ کرنے کا۔ برادران اہل سنت کے بہت سے علماء اس آیت کے ضمن میں عصمت سیدہ کا اعتراف کرتے ہیں، معصومہ ہے بی بی، یعنی جب اللہ جس کی طہارت کی گواہی دے۔ عزیزان گرامی، پس 2 فہرستیں ہو گئیں، ایک گروہ کہتا ہے یہ 14 شخصیات ہیں، اور دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ یہ ازواج النبی ہیں، لیکن ان دونوں فہرستوں میں ایک شخصیت مشترک ہے، چاہے یہ گروہ ہو چاہے یہ گروہ ہو، ایک شخصیت، گرچہ بعض فہرستوں میں خود ختمی مرتبت بھی نہیں ہے۔ تعجب تو یہاں پہ ہے، بعض فہرستوں میں خود ختمی مرتبت کو بھی شامل نہیں کیا گیا اس آیت کے مصداق میں، لیکن ایک شخصیت جس پر تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ اس آیت تطہیر کی یہ مصداق ہے، وہ ہے زہرا۔ اب مجھے عالم کی وضاحت سے مطلب نہیں ہے، میں تو خدا کو سنتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا ہے اور تجھے طاہر کر دیا ہے، یعنی اے زہرا تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تیرا قول ہمیشہ سچا، تیری بات ہمیشہ سچی، تیرا عمل ہمیشہ درست۔
یعنی معصوم عن الخطا میری آقا زادی. اب یہ آقا زادی بعد مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف لے کر جاتی. رسول گرامی اسلام کے اصحاب کے مجمع کو خطاب کر کے کہتی ہیں اعلموا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، انی فاطمہ، عزیزان گرامی عجیب حجتیں تمام کی ہیں میری آقا زادی میں، ہر رستہ بند کر کے رکھتی ہے. فرقان ہے میری بی بی حتیٰ قیامت تک کی نسلوں کے لیے. حق و باطل میں فرق کر دینے والی، کھرا اور کھوٹا نکھار کے سامنے رکھ دینے والی، خود ذات سیدہ فرقان ہے اور عمل سیدہ بھی فرقان ہے. فرقان یہ نہیں فرق کرنے والی، ذات سیدہ فرقان ہے کہ جو محبت کرے گا اللہ اس سے راضی، جو بغض زہرا میں مبتلا ہے اللہ اس سے، کہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے جسے تمام مسلمانوں نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ زہرا وہ وجود ہے کہ جس سے کس کا غضب؟ اللہ کا غضب. عزیزان گرامی جس طرح ذات سیدہ فرقان ہے ویسے ہی عمل سیدہ بھی فرقان ہے. مسجد میں تشریف لے کے جاتی ہیں اور مسجد میں تشریف لے کر لوگوں کو خطاب کر کے ایک جملہ کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں پہچانو میں زہرا ہوں. عزیزان گرامی عجیب جملے نہیں ہیں یہ، صلوات پڑھیں محمد و ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، شاید کل مؤرخ لکھے کہ چادر کے پیچھے نہ جانے کس خاتون نے آ کے یہ باتیں کی تھی، ہم پہچان نہیں پائے، ہم دیکھ نہیں سکے. نہیں، آج ہی واضح کر دے خط کو، اعلموا انی فاطمہ، لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. عزیزان گرامی ہر مسلمان کو دعوت فکر ہے، جائیے اس سیدہ کے خطبے کو پڑھیے. جب اس زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلنا، پڑھا تو جائے زہرا کو. زہرا کیا ہوا تجھے مسجد میں جانا پڑا؟ زہرا کیا ہوا مسجد میں گئی ہے تو تعارف کرواتی ہے میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچانو. اور دوسرا جملہ کیا کہتی ہے؟ وَأَبِي محمد، اور میرا بابا محمد تھا. اے سیدہ فاطمہ کہہ دیا کافی ہے، اپنے بابا کا تعارف کیوں کرواتی ہے؟ اس وجہ سے شاید ان کے ذہنوں میں محمد مصطفیٰ کا احترام آ جائے کہ میں زہرا جب بھی داخل ہوتی مصطفیٰ کیا کرتا. اجرکم علی اللہ، تعارف کروا رہی ہے. عزیزان گرامی زبانیں کاٹ دی. اقول عودا و بدوا، میری پہلی بات آخری بات ہے. زہرا ایسی نہیں کہ آج کچھ کہے کل کچھ. وَلَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطًا، زہرا کی زبان سے کبھی غلط بات نہ سنو گے. وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، اور نہ ہی زہرا کا عمل کبھی خلاف مصطفیٰ ہوگا.
اور پھر خطاب کر کے کہتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے میری آقا زادی، مصطفیٰ کے تعارف کی اور بہت سی آیات تھی، کیوں اسی آیت کا انتخاب کیا؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول آیا کہ جس پر سخت گراں تھا تمہارے پڑھنے پر والی تکلیفیں، یعنی وہ مصطفیٰ جس کا دل مشرکین کی تکلیفوں پر جلتا تھا، آج اس کی بیٹی اسی کے ساتھیوں کے مجمع میں کھڑی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، روایات کے جملے بڑے شدید ہیں. اور پھر سیدہ نے ایک مرتبہ اس تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ کیسے میرے بابا کی زحمتوں سے تم آگ کے گڑھوں سے بچے ہو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میری آقا زادی روایت کہتی ہے خطبہ دے کے گھر آئی ہے. ایک جملہ مصیبت کا کہوں، قبلہ کے منبر حوالے کروں، میری آقا زادی گھر تشریف لاتی ہے. روایت کے جملے ہیں، بی بی نے گھر پہنچنے پر دعا کا ایک جملہ کہا. دعا کا ایک جملہ کہا. عزیزان گرامی، سننا چاہتے ہیں کیا جملہ کہا؟ نہ جانے کون سی بے توقیری ہوئی تھی زہرا کی، نہ جانے کون سی بے حرمتی ہوئی تھی زہرا کی. وہ بنی کیلا کہہ کے پکارتی رہی انصار کو، نہ جانے کون سے زخم لگے تھے زہرا کو. عزیزان گرامی، وہ خواتین جن کے بچے کم سن ہونا، چھوٹے ہوں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے اللہ مجھے لمبی زندگی عطا کر، میں اپنے بچوں کو اپنے گھروں کا کر دوں، میں اپنے بچوں کو بڑا کر دوں. وہ جس کی 2 سال کی زینب تھی، نہ جانے کون سی بے توقیری دیکھی، جب گھر پلٹی ہے دعا کر کے کہتی ہے اللہم عجل وفاتی وبارنا زہرا کو جلد اس دنیا. سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی. اے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی. یطعمون طعام سفره ما بدون شام